اور پھر ایسے ہوا کہ بھیڑ ساری چھٹ گئی اور آخری بھکشو بھی گچامی کا منتر جاپ کرتا لوٹ آیا۔ اپنے کش آسن پر بیٹھے بدھا اپنی آتما کی آنکھ کھولے دھیان میں اگلے جنم کو دیکھنے میں مہو تھے، جو آخری تھا 5-6 صدیاں ہی شاید رہ گئی تھی۔ پاس سے آنند بولا، اے مہامانو تھتاگت، اب مجھے انتم بدا دینے سے پہلے آخری آپتش دو۔ نروان کے راستے پر چل کر آپ کے مانند میں بھی اس جنم کے بعد مکتی چاہتا ہوں۔ میں بھی اب نروان پا کر اس جنم سے مکت ہونا چاہتا ہوں۔ بدھا بولے، کون سا نروان؟ وہ مکتی جس سے میں خود گزشتہ 100 جنموں سے یا اس سے بھی زیادہ ڈھونڈنے کی سعی لا حاصل میں سرگرداں بھٹکتا، وقت سے لا وقت تک رستے بدلتا اس جنم تک ہی پہنچ پایا ہوں؟ بولو۔ دس بستہ پھر کہا آنند نے، بھگوان، میں آواگمن سے مکت ہونا چاہتا ہوں، روح کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ بدھا بولے، میں تو اب اس جسم کا چولا بدلنے جا رہا ہوں، پھر بھی اے آنند بھکشو، یہ میرا انتم جنم قطن نہیں ہے۔ مجھ کو اس کے بعد ایک آزمائش سے گزر کر ایک نئے جیون میں سچائی کے خاطر تم سبھی کے سامنے مصلوب ہونا ہے۔ مجھے یہ علم ہے آنند بھکشو، تم سبھی شاگرد میرے آنے والے اس جنم میں بھی میرے ہمراہ ہوگے، جس میں مجھ کو دائمی مصلوبیت کی وہ سعادت ملے گی جس کو پا چکنے سے میں آواگمن چھوٹ کر نروان حاصل کر سکوں گا۔ میرے سب شاگرد، تم آنند اور دیگر سبھی جو بدھ کی میں شرن میں جاتا ہوں کہہ کر سنگ میں شامل ہوئے تھے، آنے والے اس جنم میں جو کہ میرا آخری ہے، تم میرے ایمان سے انکار کر دو گے، مجھے کاذب کہو گے، تم میری مصلوبیت میں دوسروں کا ساتھ دو گے۔ دم بخود بیٹھا تھا بخشو، پھر کہا اس نے بہت دھیرے سے، مالک یہ بتاؤ، اس جنم میں آپ کی پہچان کیا ہوگی؟ کوئی ایک نام یا القاب گروور؟ بدھ جھجکے ایک لمحے کے لیے ہی، پھر کہا، عیسیٰ۔ عیسیٰ کہا جائے گا مجھ کو اس جنم میں۔ تم بھلا کیسے یہ سمجھو گے کہ یہ تو 5 صدیوں سے بھی کچھ آگے کا قصہ ہے جو اب تک مستقبل امکان کی گہری کوکھ میں ہے۔ بدھ کے ہونٹوں پر ایک ہلکا سا تبسم مرتعش تھا۔ ناظرین کرام، یہ فلسفی ہے۔ مذہب جب سیمنٹڈ ہو جاتا ہے، لا اینڈ لیجسلیشن کا حصہ بن جاتا ہے، تو اپنی پروفائل سے نیچے اتر آتا ہے۔ جس طرح سے جسم روح کے بعد کی منزل ہے، ٹھیک ایسے ہی مذہب جب روحانیت سے بدن میں شامل ہوتا ہے تو اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جسم، اس کے بھی تو 2 حصے ہیں، ایک اوپر کا دھڑ ہے ایگزیکٹو فنکشن کے لیے، اعلیٰ فکر کے لیے، سوچ کے لیے، انٹلیکچول تھاٹس کے لیے، ایک نچلا دھڑ ہے حیوانی جبلت کے لیے، نچلے درجے کی خواہش کے لیے۔ مذہب کی فلسفی کو ایکسپلور کرنے کے لیے اگر اوپر کے دھڑ کی یا ایگزیکٹو تھاٹس کا فقدان ہو تو پھر مذہب جسم میں الجھ کر رہ جاتا ہے، بدن کے مسائل میں الجھ کر رہ جاتا ہے، بقول کیسے ثواب گناہ کی دکانداری میں بن کر رہ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے دنوں میرے مطالعے میں 2 اہم کتابیں آئیں۔ ایک تو 100 بدھا ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی کتاب۔ یہ کتاب ستیہ پال آنند کی بہت اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی ایک سوالات جو میرے ذہن میں کہیں پیچھے چھپے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سامنے آتے چلے گئے۔ وہ سارے سوالات آج کے پروگرام میں میرے لیے پاسورڈ کا سبب بن گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے۔ دیکھیے، مختلف مذاہب ہوں، فلسفے ہوں، مختلف پیغمبر ہوں، چاہے وہ عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، محمد ہوں، چاہے وہ رام ہوں یا بدھا ہوں، چاہے ان کی فلسفی ہو، سوالات کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ سوالات تو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور جواب بھی چاہتے ہیں۔ جواب کیسے ملے؟ اگر نہ ملے تو ہم پریشان، ہم کنفیوز۔ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ پاسورڈ اسی پروگرام کا نام ہے۔ ہم ان سوالوں کا جواب چاہتے ہیں۔ جب چھوٹا تھا میں اور میں نے بدھزم پڑھا تھا تو میں سوچتا تھا کہ مہاتما بدھ اپنی 18 سال کی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے کیسے باہر نکل گئے، کیسے بیابانوں میں چلے گئے نروان کی تلاش میں۔ وہ خود تو مکتی چاہتے تھے، مگر کیا ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی؟ وہ تو جسم کے مسائل میں تھے، وہ تو معاشرے کے مسائل میں تھے، وہ تو زندگی میں الجھے ہوئے تھے۔ تو کیا مہاتما بدھ کبھی گلٹی کانشیس ہوئے ہوں گے؟ کیا کبھی ان کے بھکشو نے یہ سوال پوچھا ہوگا؟ کبھی ان کے فالوور نے جاننے کی کوشش کی ہوگی کہ بدھا، آپ تو ٹھیک ہے نروان کے لیے نکلے ہیں، مگر بیوی کا کیا قصور ہے، جوان بیوی جو گھر پر رہ گئی ہے؟ ٹھیک ایسے ہی اس وقت میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اگر آپ نروان کے لیے، اگر آپ زندگی
کی تلاش، زندگی کے اگلی اعلیٰ منزلوں کی تلاش میں بیابانوں میں چلے جائیں گے تو زندگی کیا آپ کو جانے دے گی؟ آپ تو زندگی چھوڑ دیں گے، مگر کیا زندگی بھی آپ کو چھوڑے گی؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بھائی دیکھیں، روح کے ساتھ بدن کا ساتھ تو ہے، بدن کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. بدن اتنی آسانی سے روح، ایسا تو نہیں کہ صاحب روح تو چلے گئی بیابانوں میں اور بدن پیچھے رہ گیا. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عام زندگی میں کیسے امکانات ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی سارے ہی مسائل پیچھے چھوڑ دیں اور بیابانوں میں بقول کیسے مکت ہونے کے لیے نکل جائیں؟ یہ سوال میرے ذہن میں ٹکراتا تھا، جواب نہیں ملتا تھا. بالکل ایسے ہی نان وائلنس پر، بالکل ایسے ہی سیکس پر، کہ بھئی سیکس تو انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر میں ایک بار بھکشو بن جاؤں اور بدھ کا فالوور ہو جاؤں تو یہ جو نارمل ریکوائرمنٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ سوالات تھے، یہ مسکنسیپشن تھے، یا میرے پاس ان کے جوابات نہیں تھے. بالکل ایسی نان وائلنس پر کہ اگر ایک شخص تمہیں مارے تو تم اپنا دوسرا گال آگے کر دو. یہ کیسے ہوگا؟ ہیومن فزیولوجسٹ کی کیسے جواب دے گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا انٹلیکٹ راضی ہو جائے گا کہ ہاں بھائی جتنا دل چاہے آپ ہمیں پیٹ لیجئے؟ ایک دن تو ایسا آتا ہی ہے کہ ہم پکڑ کے اچھی طرح سے دھنک دیتے ہیں. تو یہ چیزیں مجھے اکثر و بیشتر کانفلکٹ کا سبب بن جاتی تھی. ان کی زندگی کے حوالے سے، فلاسفی کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت جو بھی میرا ناقص مطالعہ ہے اس میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں نے سوچا کہ بھائی ان سوالوں کا جواب چاہیے. یہ کتاب 100 بدھاس ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی بہت خوبصورت کتاب ہے. ان کی 300-350 نظمیں جو بدھزم کے حوالے سے ہے، ان کی زندگی کے حوالے سے ہے، ان کے اور آنند کے درمیان جو مونولوگ اور ڈائلاگس ہوئے ہیں اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے. میرا خیال ہے کہ خود انگلش لٹریچر میں یہ ایک یونیک کتاب ہے. میں نے سوچا کہ پاس ورڈ کے اس حصے میں ان سوالوں کا جواب، میں ان لفظوں کو، ان گنتی کے ورڈز کو، ان پاس ورڈز کو، اس سیکرٹ ورڈ کو جاننے کی کوشش کروں جس سے یہ گتھی سلجھ جائے. ہم بات کریں گے ڈاکٹر ستیہ پال آنند سے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہے صحیح پاس ورڈ. تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے. ابھی ہم بات کرتے ہیں ستیہ پال آنند سے. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ناظرین، حاضر ہوں میں ایک بار پھر پاس ورڈ میں. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ڈاکٹر ستیہ پال آنند ہمیں جوائن کریں گے اور ہم بات کریں گے اس کتاب 100 بدھاس کے حوالے سے. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر ستیہ پال آنند آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں، مگر سب سے پہلے تو مجھے پلیز یہ بتائیے کہ یہ نظمیں جو ہیں یہ کب لکھی گئیں اور ہندی میں یا اردو میں کب لکھی گئیں اور انگریزی میں جو اس کی نئی ٹرانسلیشن ابھی آئی ہے اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہمارے ناظرین کو بتائیے. بھائی جان، یوں ہے کہ یہ نظمیں تو سب سے پہلے اردو میں لکھی گئیں اور یہ لگ بھگ پایہ تکمیل تک پہنچ چکی تھی 1980 تک. اچھا. 70 اور 80 کی دہائی میں یہ نظمیں، یا ان میں سے زیادہ تر نظمیں، جو لمبی نظمیں، زیادہ تر نظمیں اردو کے مقتدر رسالے سریر کراچی میں اشاعت پذیر ہوئی تھیں، جس کے ایڈیٹر جہانی فہیم اعظمی تھے. اور اس وقت کی پورے کا پورا ایک نمبر انہوں نے اس کے لیے مختص کیا تھا اور کچھ باتیں بھی ہوئی تھی. لیکن لگتا تھا کہ جیسے اردو کے قاری چونکہ نابلغ محض ہیں، زیادہ بدھ مت کے بارے میں نہیں جانتے، اور اردو میں ان کے لیے ایک نئی بات تھی کہ کوئی آدمی بدھ مت کی تعلیمات کے بارے میں نظمیں لکھ رہا ہے، تو یہ اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی. پھر میں آہستہ آہستہ اور ایک طرح ہوتے ہوتے یہ نظمیں 40 کے لگ بھگ ہو گئی. یعنی پہلے صرف 18 یا 12 تھی جب سریر میں چھپی، 40 کے لگ بھگ ہو گئی. اور میں پڑھتا لکھتا رہا کیونکہ میں خود سمجھتا تھا کہ میں بھی شاید اسی آنند کا پیروکار ہوں جو بدھ کا پہلا چیلا تھا، پہلا بھکشو، اور شاید میں اس کی سنتان میں سے ہوں. اس کتاب میں اس بات بحث کی گئی ہے. بہرحال میں نے پھر جب یہاں دوستوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہت اچھا ہوگا اگر آپ نظموں کو انگریزی زبان کا جامہ پہنائیں. اور میں نے انہیں انگریزی میں لفظ بلفظ ٹرانسلیٹ نہیں کیا کیونکہ ترجمہ کاری نظم کی اس طریقے سے ممکن نہیں ہے جیسے نثر کی ممکن ہے. میں نے انہیں ٹرانسکریٹ کیا ہے، یعنی دوبارہ لکھا ہے. اس میں کوشش یہ کی ہے کہ انگریزی کا وہ ایڈیم استعمال کیا جائے جو شعری التزامات سے بھرپور بھی ہو، لیکن جسے آج کل کے قاری، امریکہ کے قاری، گورے اور کالے، صرف ہندوستانی پاکستانی نہیں، آج کل کے امریکہ کے قاری سمجھ سکیں. اور
نظمیں اب اس ایک والیوم میں اکٹھی ہوئی ہیں جس کا نام ہے 100 بداز. اس کے 2-3 ایڈیشن چھپے ہیں. مہنگے والا بھی جو ہے وہ بہت مہنگا ہے, $20 کا ہے, $22 کا, جو ہندوستانی پاکستانی روپوں میں تو لگتا ہے کہ ہاں 2,000 کی ایک کتاب ہے. جی جی. اور اس کے اندر سب نظمیں بھی ہیں, اور ان کے علاوہ 40 کے قریب بدھ کے جو مجسمے ہیں مختلف ملکوں میں, ان تصاویر بھی ہیں. یہ بات اور ہر تصویر کا تعلق جو ہے وہ کسی نہ کسی نظم سے ہے, اور اس تصویر کے بارے میں پوری تفصیل دے دی گئی ہے کہ وہ کہاں سے لیا گیا. جیسے پاکستان سے جو لیے گئے لاہور میوزیم سے یا پشاور میوزیم سے یا ٹیکسلا میوزیم سے, ان کی تفصیل بھی ہے. ملیشیا سے, جاپان سے, چین سے, شری لنکا سے, انڈیا سے, تھائی لینڈ سے, وہ ان سب کی تفصیل بھی موجود ہے. لیکن نظمیں تو ہیں ہی. چلیے جی. اچھا, اس حوالے سے ہم اور آگے بات کریں گے, لیکن ستیہ پال آنند صاحب مجھے ایک بات اور بتائیے کہ مغرب میں جو تبدیلی آئی ہے, یا شاید پہلے سے ہی ہو, ہمارے شاید ناظرین کے علم میں نہ ہو, یا میرے علم میں کم از کم نہیں, تو آپ ہمیں بتائیے کہ صوفیزم کی طرف ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ عرصے سے رومی کو بہت پڑھا جا رہا ہے, اور اب بدھزم کی طرف ایک جھکاؤ دیکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ میکینیکل لائف سے اسپریچولیزم کی طرف ہمارا انکلینیشن کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے, اسپیشلی ویسٹرن سوسائٹی میں, جبکہ ایسٹرن سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرنائزیشن کی ایک وائبریشن تو ہے ہی, پورا ہندوستان ویسٹرنائز ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر بھی اسپریچولیٹی ہے اپنی جگہ, وہ تو خیر ہے ہی, منبع ہے بقول کیسے, مگر ویسٹ میں جو تبدیلی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جو ایک پرانا محاورہ ہے فارسی کا, ہر کمال را زوالے, اس کا الٹ پھیر بھی اس کا صحیح ہے کہ ہر زوالے را کمالے بھی شاید درست ہو. دنیا بھر کی تاریخ میں یہ ایک بات آئی ہے کہ یہ ایک ہی پیٹرن پر کنٹینیوسلی نہیں چلتی, کنٹینیولی چلتی ہے. بیچ میں کچھ صدیاں ایسی آ جاتی ہیں جو بالکل دشت کی ویرانی سی ہوتی ہے ان میں, اور ان میں کوئی بڑا فلاسفر پیدا نہیں ہوتا, کوئی نئے سائنسی یا تہذیبی اختراعات نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد یکدم 10, 12, 15, 20 سالوں میں نہ معلوم کیسے قدرت ایسے پیدا کرتی ہے کہ لوگ اکٹھے آ جاتے ہیں, اور وہ اپنی تخلیقات سے, لکھنے والے تخلیقات سے, اور سائنسدان اپنی سائنسی ایجادات سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں. 19ویں صدی کے بعد البتہ یہ ہوا ہے کہ یہ پرانا طریقہ تھا, یہ پس پردہ چلا گیا ہے. 19ویں صدی, 20ویں صدی اور اب 21 کنٹینیول کچھ نہیں ہے, سب کنٹینیوس ہی ہے. صحیح. ہاں, بدھ مت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے روحانی مذاہب تھے جن کا زندگی سے تعلق ایک اس سطح پر تھا جس سطح کو ہم آج کل کی روزانہ کی زندگی میں محسوس نہیں کرتے, ان کی طرف ایک نگاہ پس انداز ضروری لگتی ہے. اور مغرب میں تو یوں ہوا ہے کہ جیسے ہندوازم کے سلسلے میں کرشن بھگت پیدا ہو گئے جو ڈھولکیاں اور چھینے لے کر سڑکوں پر پھرتے ہیں, گورے لوگ سر منڈائے ہوئے ہیں انہوں نے. اسی طریقے سے بدھ مت کے بارے میں ایک بار پھر ایک رجحان پیدا ہوا ہے کہ اس کو دیکھا جائے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا, لکھنا شروع کیا, تو میں نے ان سب فلاسفرز کی کتابیں پڑھی جو برٹشر تھے, جو رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے انڈیا میں بھیجے تھے کہ ساری تاریخ کی تفتیش کیجئے کہ کہاں سے کیا کچھ مل سکتا ہے. صحیح. اب لگتا ہے کہ بدھ مذہب اور اسلام کا جو صوفیزم ہے, ہندوؤں کا بھکتی مت کی تحریک کا, جس میں یہ کرشن بھگت بھی شامل ہیں, جی بالکل, یہ تینوں لگتا ہے ان کی طرف ایک توجہ مبذول ایسی ہوئی ہے کہ ایک پوری کی پوری جنریشن جو ہے اس طرف لگی ہوئی ہے. اب کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے امریکہ میں جس میں کچھ نہ کچھ تقابلی مذہب, جسے ہم کمپیریٹیو ریلیجنز کہتے ہیں, کہ کورسز نہ پڑھائے جاتے ہوں, یا تو وہ تقابلی لٹریچر, تقابلی ادب, کمپیریٹیو لٹریچر کی ذیل میں آتے ہیں, یا پھر الگ سے پڑھائے جاتے ہیں. تو لگتا ہے کہ ایک بار پھر لوگوں کا انٹرسٹ اس میں قائم ہو رہا ہے.
صحیح. اچھا, جو میں یہ کتاب پڑھتا گیا, مجھے بہرحال اس کتاب میں جیسا کہ ہے کہ یہ مونولوگ اور ڈائلاگ ہے بدھا اور ان کے چہیتے شاگرد آنند کے درمیان, اور موضوعات ایک کے بعد ایک ڈسکس کیے گئے. اچھا, جب میں نے بچپن میں تھوڑا بہت بدھزم پڑھا تھا, بچپن میں مطلب کیا, تھوڑا بہت کچھ سالوں پہلے, تو کئی ایک سوال میرے ذہن میں تھے اور میں جاننے کی کوشش کرتا تھا. آف کورس مجھے جواب نہیں ملے, جیسے کہ تمام مذاہب کے بارے میں, تمام پیغمبروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوالات تو ہمارے پاس ہیں اور جواب کبھی کبھار نہیں ملتے ہیں اور کنفیوژن چھوڑ جاتے ہیں. اب چونکہ پروگرام میرا ہے پاس ورڈ اور ہم پاس ورڈ ڈھونڈتے ہیں کہ آخر ان کے جواب کیا ہے, تو بدھا کے بارے میں جب میں نے پڑھا تھا تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ بدھا کیسے چھوڑ گئے اپنی 18 سال کی بیوی اور بچے کو. آپ کو تو نروان حاصل کرنا تھا, آپ کو تو مکتی چاہیے تھی, مگر وہ بیوی, وہ تو بیوی تھی, وہ تو بقول کیسے اس کی ایک سماجی حیثیت تھی, وہ تو نروان حاصل کرنے کے پلان میں نہیں تھی شامل. تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ کیا انہیں کبھی گلٹی کانشیس ہوا ہوگا. بہت ہی اہم سوال پوچھا آپ نے, میں اس کا جواب 3 الگ الگ سٹیجز میں دوں گا. جی ضرور. پہلی سٹیج یہ ہے کہ میں نے ان سب مضامین کو ٹچ کیا ہے, صرف ٹچ نہیں کیا, ٹریٹ کیا ہے. ان کو میں نے نظموں میں برتا ہے. اب نظموں میں برتنے کے کئی طریقے ہیں. میں نے جو طریقہ سیکھا ہے وہ براؤننگ سے سیکھا, اقبال سے سیکھا, ڈائلاگ کی فارم میں. جیسے شکوہ تھا تو یہ ڈائلاگ کی فارم ہے, جواب شکوہ بھی ڈائلاگ کی فارم میں. جی جی. براؤننگ کے ہاں یہ جو پوئٹک ڈائلاگ کا سسٹم شروع ہوا, اسے بعد میں ٹی ایس ایلیٹ نے انگریزی میں اپنایا, اور میں نے ان سے یہ سیکھا کہ سوال در سوال, جواب در جواب سے آپ بہت سی باتیں ایسی نکال سکتے ہیں جن پر ادروائز پردہ پڑا رہتا ہے. صحیح. تو میں نے بدھ اور اس کے پہلے چیلے میرے ہم نام آنند, جی جی, ان دونوں کے مابین ایک مکالمے کی صورت میں یہ نظمیں کھڑی کی. میں نے کھڑی کو کہتا ہوں یہ نظمیں میں نے بلڈ کی, جیسے کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے. بالکل صحیح. اور اس میں جب بدھ ایک سوال کا جواب دے چکتے ہیں تو آنند جھجکتا نہیں, فوری طور پر دوسرا سوال پوچھ لیتا کہ اچھا آپ نے یہ کہا تو اب یہ بتائیے. یہ جو 4 موضوع آپ نے گنوائے ہیں بہت خوبصورتی سے. جی جی. پہلا موضوع کہ کیا بدھ کے دل میں اس بات کے لیے کوئی افسوس, حیرت, جی, اعجاب یا گلانی پچھتاوا تھا کہ اپنی ذات کی ضرورت کے لیے ایک دیہاتا بیوی کو اور ایک بچے کو اس کے حال پر چھوڑ کر چپکے سے کسی کو بتائے بغیر محل سے نکل گیا, جی ہاں, اور خود کو غرق کر دیا اپنی عبادت میں, ریاضت میں. ایک نمبر 2 یہ تھا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بدھ مذہب کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ گیان دھیان میں مصروف رہنا ہے, تارک الدنیا ہو جانا ہے, دنیا کی ساری جو نفسانی عیش و عشرت کی جسم کے تقاضے جو ہیں, فیملی کے تقاضے جو ہیں, ان سے دور ہو کر اوپر ہو کر الگ سے سوچنا ہے. تیسرا پوائنٹ یہ تھا, یہ نقطہ بہت ضروری ہے, کہ بدھ مذہب میں صرف اہنسا ہی سکھایا گیا ہے کہ عدم تشدد پر مبنی انسان کا کردار ہو اور انسان کے اعمال ہوں. جی بالکل. اور کیا اس میں تشدد کا بھی کچھ عنصر ہو سکتا ہے؟ جی جی. چوتھا اور آخری یہ تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ فوڈ ہیبٹس میں ہم صرف ویجیٹیشنز پر ہی انحصار رکھیں اپنا, ہم سب سبزیاں کھانے والے ہوں اور ہم جانوروں کا گوشت کھانا بالکل چھوڑ دیں. بالکل. ان چاروں سوالوں کو بہت باریکی سے چھان بین کر میں نے 4 الگ الگ نظمیں لکھی. میں ڈاکٹر ستیہ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, میں اس جگہ ایک چھوٹی سی آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ ان سوالوں کے جوابات ہیں اہم اور ہمارے پاس تھوڑا سا ہمیں ایک وقفہ چاہیے ہوگا کمرشل بریک کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں اور ان سوالوں کے جواب کو ضرور دیکھیے. اگلے سٹیپ میں ہم پھر شامل کرتے ہیں گفتگو میں ایک چھوٹے سے گیپ کے بعد. ساتھ ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر ستیہ پال آنند سے اور بات کر رہے ہیں ہم ان موضوعات پر جو سوالات کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے پلیز. میں عرض کر رہا تھا پہلے اس میں کہ پہلے نقطے کو ہی لیں ہم. جی جی. کہ کیا بدھ کے دل میں کوئی پچھتاوا
کوئی مقافات عمل اس قسم کی بھی تھی اس کے دل میں کہ اس نے جو کیا وہ اپنے لیے تو انصاف کیا اس نے کہ وہ آواگمن سے چھٹکارا حاصل کر کے نرمان حاصل کرنا چاہتا تھا، مکتی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کا کیا ہوا جو ابھی لڑکی تھی، جو صرف 18 برس کی تھی؟ بالکل. اس بچے کا کیا ہوا جو ابھی ہومکتا ہوا اس کی گود میں تھا، جس کی عمر 1 برس سے کم تھی؟ بالکل. تو جب آنند یہ سوال پوچھتا ہے تو اس کا جواب سیدھا سا ہے، کہنے لگے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے غلطی کی، میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی ذاتی رہائی کے لیے اس قید سے چھٹکارا حاصل کیا جس میں ہم لوگ پچھلے پتہ نہیں کئی جنموں سے بندھے ہوئے تھے. صحیح. یشودھرا اور میں، یہ اس کے الفاظ ہیں، یشودھرا اور میں خدا جانے انگنت جنموں سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور اس کو چھوڑنے کا ایک ہی طریقہ تھا. یہ طریقہ نہیں تھا کہ ایک ان میں سے مر جائے تو دوسرا بعد میں مر جائے گا تو پھر اگلے جنم میں اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اس کو تلانجلی دوں، سوتے ہوئے چھوڑ کر نکل آؤں، اور نکلنے سے پہلے ذہن میں یہ بات کہہ کر نکلوں کہ اب تمہارا میرا جنم جنمانتر کا رشتہ ختم، تم اپنی راہ پر چلو، میں اپنی راہ پر چلوں گا. یہ پہلا قدم تھا میرا رہائی کی طرف. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میری خود غرضی تھی، لیکن یہ خود غرضی میرے لیے اس لیے ضروری تھی کہ میرا الٹیمیٹ ایم جو تھا وہ مکتی تھا آواگمن سے، سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ سے. دوسرا سوال جب انہوں نے کیا تو اس نے کہا کہ لیکن وہ عورت بیچاری کیا کرے گی ساری عمر؟ اس نے کہا کہ ہم راجوں میں یہ دستور تھا، راجا لوگوں میں، کہ جب عورت کوئی بیوہ ہو جائے، شہزادے کی بیوی، تو وہ اس کے کسی بھائی سے شادی کر لیتی ہے. اگر بھائی نہ ہو تو اس کے چچا سے شادی کر لیتی ہے. لیکن مصیبت یہ تھی کہ میرا بھائی چھوٹا، جس کا نام نند تھا، وہ مجھ سے 10 برس چھوٹا تھا. اور اتنے چھوٹے بچے سے شادی کرنا، یعنی جب اس کی عمر 18 برس کی تھی تو نند کی عمر 8 برس تھی. تو 8 برس کی عمر میں شادی کرنا غلط تھا. جی ہاں. آنند پھر ایک اور سوال پوچھتا ہے، یہ ایک اور دوسری نظم اپنی سیدھی سی، کہ آپ نے اہنسا پرمو دھرما کا جو اپدیش دیا کہ وائلنس جو ہے، تشدد جو ہے، یہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اب یہاں میں کچھ اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالتا ہوں. بدھ نے یہ بات نہیں کہی. میری نظمیں جو ہیں وہ بالکل ان کے اپدیش نہیں ہے، وہ میرا پوئٹک ٹروتھ ہے، وہ میری شاعرانہ سچائی ہے. وہ یوں تھا کہ جب بدھزم ہندوستان سے چلتا ہوا، نیچے ہند چینی سے چلتا ہوا چین اور جاپان تک پہنچا، تو وہ جا کر وہاں کے دیرینہ مذہب ٹاؤزم سے جا ٹکرایا. اچھا. ٹاؤزم تشدد کا مذہب تھا، بدھزم اہنسا کا نظر تھا. تو جب ان دونوں میں 100-200 برسوں میں کچھ فیملیز ایسی تھیں جو بدھ مذہب کی طرف راغب ہو گئی اور انہوں نے بدھ دھرم اختیار کر لیا. کچھ پرانے تاؤ لوگ تھے، بوڑھے لوگ، وہ وہیں رہ گئے، اپنے مدرسے چلاتے رہے. تو یہ جب سوال پیدا ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک میں یہ بات طے ہو گئی کہ سیلف ڈیفینس کی حد تک تشدد جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ اس کے سامنے لیٹ نہیں جائیں گے، پچ نہیں جائیں گے کہ لو آؤ مار لو ہمیں، نہیں. آپ اس کا جواب دیں گے، اور اس جواب دینے میں اگر اس آدمی کو زخم پہنچتے ہیں تو یہ جائز ہے. بالکل ٹھیک. سیلف ڈیفینس جو ہے اوفینس نہیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ڈائلاگک فارم میں یہ بات طے ہو گئی ہے. اب تیسری بات، اور یہ بہت اہم بات ہے، سیکس کے بارے میں. سیکس کے حوالے سے. جی ہاں. سیکس کے حوالے سے کہ جنس کا کیا تعلق ہے، جنس پر قابو پایا جا سکتا ہے. جی ہاں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سوال کیا پوچھتے ہو؟ جنس تو ایک ایسا قدرتی جذبہ ہے جو ہم پیدا ہوتے ہی ساتھ لے کر آتے ہیں. جی ہاں بالکل. اس کو ہم ماریں گے تو خود ہی مر جائیں گے، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، اور زندگی کی شکل دوسری جائے گی. جنس کو مارنا نہیں ہے، جنس کے منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھنا ہے. صحیح. لیکن یہ قدرتی قلب ہے آپ میں، آپ کے اندر یہ خواہش موجود ہے، اور اگر آپ بیداری میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو آپ سے نیند میں یہ توجہ مانگے گی. صحیح. اس لیے اگر آپ
شہبانی خواب آئیں تو یہ قدرتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آنند یقیناً فوری طور پر پوچھتا ہے کہ یہ بھگوان گرودیو یہ بتائیں، تتھاگت یہ بتائیں کہ جب آپ تپسیا کر رہے تھے آپ نے اتنے دن تک کچھ کھایا پیا نہیں، تو آپ کو بھی محسوس ہوتی تھی جنس کی طلب؟ تو کہنے لگے ہاں ہوتی تھی. انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ اگر اب ایک بھکشو آئے اور وہ یہ کہے کہ میں تو رات میں سوتے ہوئے خراب ہو گیا، تو اس میں اس کا قصور ہے کہ کوئی قصور نہیں ہے. صحیح. جنس کے بارے میں بھی بڑی سیدھی سادی باتیں which are compatible to today's life as it is. ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے یہ آج کی زندگی کے ساتھ لگا کھاتی ہے، ٹکراؤ نہیں کھاتی، اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. صحیح. اچھا. تو بدھ کی کچھ اس کی تعلیمات جو ہیں اتنی ماڈرن ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ اور ہی سمجھ دیا گیا ہے. میں نے اپنی نظروں میں یہ کوشش کی ہے کہ یہ ایک نئی روشنی میں ان کو دیکھا جائے اور پرکھا جائے. جی پوچھیے بات. اچھا نروان کے حوالے سے بتا دیجئے آخری بات اور کہ کیا انہیں مکتی ملی؟ کیا اب یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. جی ہاں، ہم پہلی بار بھی چاہ رہے ہیں مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ گفتگو پہلی بار جو جہاں کے مارمن کرسچینز ہیں ان میں پیدا ہوا. صحیح. امریکہ کے مارمن کرسچینز نے کہا کہ عیسیٰ مسیح امریکہ میں بھی پیدا ہوا تھا. اچھا. مارمن کرسچینز کا یہ ایک عقیدہ ہے. صحیح. اور ہمیں پرانے گرنتھوں میں یہ بات ملتی ہے جی کہ عیسیٰ مسیح کے آنے کی پیشین گوئی بدھ نے اس لحاظ سے دی تھی کہ وہ ان کا آخری جنم نہیں ہے. جب آنند کہتا ہے مجھے بھی مکتی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں تمہیں یہ کب سے غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس جنم کے بعد مکتی پا جاؤں گا. مکتی پانے کے لیے میرا ایک آخری مرحلہ باقی ہے. مجھے اس عذاب سے گزرنا ہے جس عذاب میں کسی کو سولی پر چڑھایا جاتا ہے. صحیح. اسے مصلوب کیا جاتا ہے. اور میں آنے والے 500-600 برسوں میں ایک جنم اور لوں گا، اور تم سارے میرے شاگرد جو آنند اور کشیپ، کچھ نام اور بھی ہیں، میں صرف 2 نام لے رہا ہوں، یہ دونوں سینئر تھے. جی. کشیپ اور آنند موسٹ سینئر. تم آنند اور کشیپ بھی میرے چیلے ہو گے اس جنم میں میرے، لیکن تم مجھ پر منکر ہو جاؤ گے، تم انکار کر دو گے، تم مجھے کاذب و جھوٹا کہو گے اور میرے دشمنوں کا ساتھ دو گے اور مجھے سولی پر چڑھایا جائے گا. لیکن وہ سولی میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی کیونکہ اس کے بعد میری جنم جنمانتر سے مکتی ہو جائے. بہت اچھی بات. واہ کیا بات. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں وہ پاس ورڈ دے دیا جس سے وہ کانفلکٹ ریزالو ہو گیا جو ہمارے ذہن میں کئی عرصے سے تھا. میرا خیال ہے کہ ہمارے دیکھنے والے بھی کافی عرصے سے یہ سوچتے ہی ہوں گے، یقیناً ان کے مطالعے میں بھی بدھزم رہا ہوگا، تو یہ خیال ان کے ذہن میں آیا ہی ہوگا کہ آخر ان گتھیوں کو کیسے سلجھایا جائے. آپ نے ہمیں واقعتاً وہی صحیح لفظ دے دیے. اچھا ہمیں اب یہ بتاتے چلیے کہ یہ کتاب کس طرح حاصل ہو سکتی ہے. اگر ہمارے ناظرین چاہیں کہ یہ کتاب انہیں انٹرنیٹ سے براہ راست مل جائے تو کیسے وہ لے سکتے ہیں؟ کیا ہم ڈائریکٹلی پبلیشر سے اس کو بائی کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی وہ لنکس کی ہوئی ہیں، یہ سب ہمیں کتابیں جو ہیں یہ ای میل سے مل جاتی ہیں. اگر پیمنٹ کی تو لنکس جو ہیں آپ پیسٹ کر دیں اس پر انٹرویو کے اسکرین پر آپ کے پاس ہیں، میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں آپ کو. بالکل ضرور. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بہت اچھی، بہت ڈیٹیل میں روشنی ڈالی، وہ کنفلکٹ ریزالو کیے، ہمیں صحیح پاس ورڈ دے دیا اور یہ پنڈورا باکس آج کھلا اور بہت سی چیزوں پہ روشنی پڑ گئی. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کے قیمتی ٹائم کا. آپ کا بہت شکریہ، اور خاص کر میرے ہم وطن، کیونکہ میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ میرا وطن انڈیا نہیں ہے، پاکستان ہے جہاں میں پیدا ہوا، اور میں نے زندگی کے سارے وہ سال پہلے 17 برس گزارے جن پر جتنے فارمیٹیو انفلوئنسز مجھ پر ہو سکتے تھے وہ ہو گئے. تو میں تو پاکستان کو ہی اپنا وطن سمجھتا ہوں، اس بیلٹ کو ہی سمجھتا ہوں جس بیلٹ میں بدھزم سب سے زیادہ نمایاں حیثیت حاصل کر چکا تھا. گاندھارا تہذیب تھی سندھ کے دونوں کناروں پر. آپ کا بہت شکریہ کہ یہ جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں یہ بھی اس بات کو سنیں گے. ضرور، سدا خوش رہیے. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، گفتگو کر رہے تھے ہم ڈاکٹر ستیہ پال آنند سے 100 بدھاس کے حوالے سے. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے مشرف عالم ذوقی صاحب سے، ان کی کتاب لے سانس بھی آہستہ کے حوالے سے. اس کتاب پر گفتگو ہوگی اگلے 2 سیگمنٹس میں. ہمارے ساتھ رہیے، کہیں جائیے گا نہیں.
یونانی لوک کتھاؤں میں ابریکسس نام کے ایک دیوتا کا ذکر ملتا ہے جسے سورج کا بیٹا کہا گیا ہے۔ سورج کا بیٹا جو تمام اچھی، بری، تاریک اور نورانی طاقتوں کا دیوتا ہوتا ہے۔ اس کا نچلا حصہ سانپ کا ہے، یعنی جو زمین کی نشانی کے طور پر ہے، لیکن سر مرغ کا ہے جسے اگتے ہوئے سورج کی علامت مانا گیا ہے۔ ابریکسس کے مطابق جائز اور ناجائز سب ایک برابر، اور ہر شخص کو اپنے حساب سے جھوٹ، سچ، غلط، جائز اور ناجائز کی تعریف کرنا پڑتی ہے۔ قدرت کے نظام کو بھلی اور بری باتوں کے درمیان تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور ارتقاء کے راستے میں اخلاقیات کا کوئی دخل نہیں۔ کبھی کبھی قدرت کے آگے ہم بے حد کمزور ہو جاتے ہیں اور سپرد ڈال دیتے ہیں۔ پنجرہ ٹوٹ گیا، پرندہ اڑ گیا۔ ناظرین اکرام، یہ ریمارکیبل ناول مشرف عالم ذوقی صاحب کا مجھے پچھلے مہینے ملا۔ اس ناول کو میں نے پڑھا لگ بھگ 6 دنوں میں، اور اس کے بعد 2 دن تک میں کیفیت میں رہا۔ کم و بیش سارے ہی میرے نیورو ٹرانسمیٹرز اسپونٹینیسلی ریلیز ہو رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی انسانی جبلت اپنے ارتقاء میں قدرت کے فیصلوں کی محتاج ہے، یا قدرت کی سرشت انسان کے حیوانی مزاج کو صدیوں پہلے تخلیق کر چکی ہے، اور یہ حیوانیت تہذیب کے مصنوعی غلاف کے اندر تہ در تہ نیم بے ہوشی کے عالم میں دبکی ہوئی ہے اور موقع پر برہنہ ہونے کی منتظر ہے۔ یہ سوال بڑا سخت ہے، بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کا موضوع بہت اہم ہے۔ یہ کتاب کا موضوع انسیسٹ ہے ناظرین، انسیسٹ۔ انسیسٹ کا مطلب ہے خاندان کے افراد کے درمیان ناجائز یا جائز جنسی تعلقات۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس پر میں نے بہت سوچا اس ناول کو پڑھ کے۔ تہذیب کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے، اینتھروپولوجی کیا کہتی ہے، جینیٹک سائنس کیا کہتی ہے، ہر اینگل سے جہاں جہاں تک میری سمجھ میں آیا میں نے اس بارے میں سوچا، اور الٹیمیٹلی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے، ان سوالوں کا جو میرے ذہن کے پچھلے حصے میں تھے اور اس ناول کو پڑھنے کے بعد اگلے حصے میں آ گئے۔ میں نے ناظرین یہ سوچا کہ اس پروگرام میں ہم مشرف عالم ذوقی کی اس کتاب یعنی لے سانس بھی آہستہ کو ڈسکس کریں۔ ہم ان سے پوچھیں کہ کیا واقعی تہذیب ہمیں اسی طرف لے جا رہی ہے؟ کیا واقعی تہذیب کا یہ بے ہنگم پرندہ یہ افریت اپنے پورے بھیانک شکل کے ساتھ ہمارے سامنے آنے والا ہے؟ مشرق اور مغرب کے اس امتزاج سے، اس ملاپ سے کیا واقعی ہم ایک اس طرح کی نئی جنریشن میں شامل ہونے والے ہیں؟ یہ بڑا کربناک معاملہ ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے اس ناول کے موضوع کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی ہندوستان میں کیا لکھا جا رہا ہے، پاکستان میں کیسا لکھا جا رہا ہے، مغرب میں جو ناول لکھے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی۔ اگر یہ ناول انگلش میں تذکرہ ہو، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہو، تو کیا واقعی یہ کمپیریٹیو اسٹڈیز کے لیے باہر کے ملکوں میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں، ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کو ہم پاسورڈ کا نام دے سکتے ہیں اور انہیں ڈسکلوز کر سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے، ہم گفتگو کرتے ہیں مشرف عالم ذوقی صاحب سے جو دہلی میں ہیں۔ آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام پاسورڈ میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ مشرف عالم ذوقی صاحب موجود ہیں انڈیا سے، نیو دہلی سے، اور ذوقی صاحب سے ادب، اردو ادب واقف ہے، انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ ہاں، چونکہ ہمارے بہت سے ویورز ایسے ہیں جن کا تعلق ادب سے نہیں ہے، وہ یقیناً جاننا چاہیں گے ذوقی صاحب کے بارے میں، اور ہم ان سے براہ راست پوچھیں گے بھی۔ ذوقی صاحب، آداب بجا لاتا ہوں۔ جی آداب آداب، بہت بہت شکریہ آپ کا بلند اقبال صاحب۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کے ناول کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، مگر اس سے قبل میں کچھ چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ ہمارے ایسے ناظرین کو بھی بتائیے جن کا تعلق ادب سے نہیں ہے۔ آپ سے اردو ادب اچھی طرح واقف ہے، لیکن ہمیں ہمارے اپنے دوسرے ویورز کا بھی تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا اپنے بارے میں، اپنے ادبی سفر کے بارے میں، تھوڑی سی ناول نگاری کے بارے میں کچھ بتا دیجیے۔ جی 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 بلند اقبال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے اتنی دور سے مجھے یاد کیا۔ میرا نام مشرف عالم ذوقی ہے، ذوقی تخلص ہے۔ بہت چھوٹا تھا، ذوق کا کلام گنگنایا کرتا تھا، واہ، اور تب سے جو ہے وہ یہ تخلص ذوقی میرے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ کیا بات ہے۔ جی، جب میں 6th کلاس میں تھا میں نے پہلی کہانی لکھی، واہ، اور اس کے بعد مسلسل کہانیوں کا جو سفر شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے۔
17 سال کی عمر میں میں نے اپنا پہلا ناول لکھا، عقاب کی آنکھیں. جی، جب میری عمر 20 سال کی تھی میں 4 ناول لکھ چکا تھا. کیا بات ہے. لمحے اچھا. لمحے جی 20 سال کی عمر تک میں 4 ناول لکھ چکا تھا، جس میں آپ کے لمحے آئندہ، نیلام گھر، شہر چپ ہے، ایک ناول اور بھی ہے جس کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو یہ 4 ناول میں آپ کے 20 سال کی عمر تک لکھ چکا تھا اور یہ سفر اب تک جاری ہے. کیا بات ہے. تو ذوقی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ناول خصوصاً جب یہ میرے مطالعے سے گزرا تو میں چونک گیا. لے سانس بھی آہستہ، یقین مانیے کچھ دیر کے لیے تو میری اپنی ہی سانسیں روک گیا. یہ انتہائی ایکسٹینسو موضوع تھا. میں چاہوں گا کہ پہلے ہم تھوڑا سا اس ناول کے حوالے سے گفتگو کر لیں اور اس کے بعد ہم ہندوستان میں ہونے والی ناول نگاری، پاکستان میں بھی اور مغرب میں بھی جو لکھا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ تقابلی بات بھی کر لیں. مگر یہ موضوع خصوصاً انسیسٹرس فینٹیسیز کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی یونیک موضوع تھا. میرا نہیں خیال کہ اردو لٹریچر میں اس موضوع پہ کبھی لکھا گیا ہو. جی بہت شکریہ. آپ نے اس پروگرام میں میرے نئے ناول لے سانس بھی آہستہ کو موضوع گفتگو بنایا، اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بلند اقبال صاحب کہ اس ناول کو معنویت عطا کرنے کے لیے میں نے میر تقی میر کے مشہور ترین شعر کا سہارا لیا. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اسکار کہے شیشہ گری کا. تو دلچسپ بات یہ ہے بلند اقبال صاحب کہ میر جس دنیا کو بچانے کی فکر میں آہستہ سانس لینے کی بات کہہ رہے تھے، صدیوں میں یہ طلسم ٹوٹ گیا. دنیا میں تغیرات کی وہ آندھی چلی کہ تہذیبیں کھوتی چلی گئی. مغرب میں بھی دیکھیں تو تہذیبوں کے تصادم کو لے کر بہت ساری کتابیں لکھی گئی اور آج بھی لکھی جا رہی ہیں. کچھ دن پہلے میں نے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن دا ہندو یہاں کا ایک بہت مشہور انگریزی اخبار ہے، میں نے اس میں ایک کتاب کا ریویو پڑھا تھا، اس کا موضوع بھی یہی تھا. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دن کے بعد میں نے ڈومنک لیٹر اور لوری کولنز کا ایک ناول پڑھا جس میں بدلتی ہوئی قدروں اور تہذیبوں کو لے کر دہشت پسندی کے حوالے سے ناول لکھا گیا تھا. میرے ذہن میں بہت دن سے یہ چیز تھی کہ ہندوستان کو لے کر، کیونکہ اگر آپ بات ہندوستان کی کریں، 100 سال کی تاریخ پر نظر رکھیں تو تہذیبوں کے تصادم کے اتنے سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. مجھے احساس ہوا کہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ کتاب لے سانس بھی آہستہ کے طور پر آپ کے سامنے. اچھا، اور اس کے علاوہ کیا موضوعات آپ کے نظر میں ہیں اس وقت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً، بلکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اور ٹھہرے اس موضوع پر کہ یہ جو نئی تہذیب جو ایک شکل آ رہی ہے سامنے مغرب اور مشرق کے تصادم سے، یہ جو اسپیس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ جو وقت اپنی بقول کیسے ہم وقت کی تسخیر کر چکے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سارا ایڈورس ایفیکٹ اس تیز رفتاری کی وجہ سے بھی ہے؟ یہ سائنس کی ترقی جو لمحے بھر لمحے میں ہمیں نت نئی ایجادات سے نواز رہی ہے، یہ سارے ایڈورس ایفیکٹ بھی ہے کہ تہذیب کو اس کے لیے پے بیک کرنا پڑے گا؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہی ہیں. اچھا، رہی بات لے سانس بھی آہستہ کی، تو تہذیبوں کے شکست و ریخت کے حوالے سے ایک کہانی یہاں بھی روشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب کہانی شروع ہوتی ہے ہم حویلیوں کا سوال دیکھتے ہیں، پھر شروع ہوتا ہے نو آبادیات کا مسئلہ. ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی کہانیوں کے تعلق سے، ناول کے تعلق سے کبھی بھی میں نگیٹو شیپ دکھانے کا عادی نہیں رہا. اگر ایک ترقی سامنے آئی ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے. ہاں، دوسری بات یہ کہ اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ایک ناول نگار کا کام ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو آزادی کے آس پاس جو تبدیلیاں سامنے آئی تھی ناول میں جا بجا ان کا ذکر ملتا ہے. اگر میں اس معاملے کو اور آگے بڑھاؤں تو جب نو آبادیات کا مسئلہ سامنے آتا ہے، گھروں میں قید عورتیں پہلی بار گھروں سے باہر نکلتی ہیں، اس سے پہلے تک یہ احساس تھا کہ عورتیں ہمارے گھروں سے باہر نہیں جایا کرتی تھی، کپڑے لتے سے لے کر دودھ دہی تک ہر چیز گھر کے اندر. لیکن آپ دیکھیں کہ ناول میں وہ موڑ آتا ہے جب عبد الرحمان کاغذ کی ماں پہلی بار حویلی کا دستور توڑ کر تھانے جاتی ہے. مجھے یاد ہے. تو یہ جو پوری تبدیلیاں ہیں، ایتھکس اور تہذیب پر نئی بحث جو شروع ہوتی ہے، حویلیوں کا زوال آتا ہے، نئے نئے مسائل
پیدا ہوتے ہیں, کالونی کلچر سامنے آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ادیب کے طور پر ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا تھا مجھے, اور پھر یہ تہذیبوں کا تصادم, ایک ٹکراؤ میرے سامنے آتا ہے. اور نور محمد عبد الرحمان کاردار کی شکل میں دو بڑے کردار ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. ایک کردار جو جس کی نظر میں محبت سب کچھ ہے اور جو محبت کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, وہی نو آبادیات سے نکلا ہوا ایک کردار ہے عبد الرحمان کاردار, جو محبت کرتا ہے لیکن وقت کے حساب سے چلتا ہے. ایک کردار. جی اچھا, کچھ دیر ہی قبل آپ سے ڈاکٹر ستیہ پال آنند صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کی کتاب 100 بدھاس کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب میں ایک دوسری طرح کی تبدیلی بھی آ رہی ہے, جہاں یہ ساری میکینیکل دوڑ لگی ہوئی ہے, وہاں پر صوفیزم پر بھی گفتگو ہو رہی ہے, بدھزم پر بھی گفتگو ہو رہی ہے. صوفیزم, رومی کا کلام جو ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, ایک بڑی مقدار میں لوگ ہندوازم کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو ایک الگ طرح کا اسپریچولزم ڈیولپ ہوا ہے. یعنی یہ سویلائزیشن کی وہ شیپ ہے جو ایک الگ وائبریشن کی شکل میں ہمیں ویسٹ میں نظر آتی ہے. دوسری طرف ایسٹ میں, یعنی ہم اپنے ایشیا میں, ہندوستان پاکستان میں خصوصاً دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ویسٹرنائزیشن آ رہی ہے, ہمارے یہاں میکڈونلڈ کلچر آ رہا ہے, ایک نئی شکل بن گئی ہے. درمیان میں جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے اس نے جو بھی اپنے اثرات دیے وہ بھی سامنے ہے. تو یہ دونوں طرف دو پیرلل تبدیلیاں دو اپوزٹ ڈائریکشن میں نظر آتی ہیں. آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ کچھ ایسا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہ بہت خوبصورت سوال اٹھایا ہے آپ نے. دیکھیے, میں خود بہت دنوں سے اس بارے میں سوچ رہا تھا. آپ اگر دیکھیے, ایسا ہے کہ جب ہم ناول کی بات کرتے ہیں, کہانیوں کی باتیں کرتے ہیں, تو داستانیں یاد آتی ہیں, طلسم و شبہ یاد آتی ہے, اس کے علاوہ آپ کے لیلا کی یاد آتی ہے. آپ اگر جیمز جوائس کی یولیسس کی بات کریں تو وہاں بھی جو ہے داستانیں اپنا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں, وہاں بھی داستانیں. بالکل جی, یہاں تک کہ میجک ماؤنٹین دیکھ لیجیے آپ, وہاں بھی داستانوں کا ایک سلسلہ ہے. تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جہاں اگر آپ ویسٹرن لٹریچر کی بات کریں تو ویسٹرن لٹریچر اپنے مسائل سے گھبرا کر ہماری طرف دیکھتا ہے. جب ہماری طرف دیکھتا ہے تو ان کو وہ داستانیں, طلسم و شبہ, تمام تر چیزیں کہیں نہ کہیں علامت کے طور پر ان کے ناول یا ان کی کہانیوں کا حصہ بن جاتی ہے. رہی میری بات, یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال اٹھایا ہے. ہم نے داستانیں گم کر دی, ہم نے شروع سے ہی ویسٹرن کو دیکھنا شروع کر دیا. ایک بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو ناول کا سفر, آپ کو ہم ایک بات بتائیں کہ اردو ناول اپنی عمر کے 148 سال مکمل کر چکا ہے. اور یہ مدت کوئی کم نہیں ہے. نذیر احمد نے 1869 میں میت العروج کے نام سے اپنا پہلا ناول قلم بند کیا تھا. تو یہ 150 سال کی مدت میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کتنی ترقی کی, تو مجھے لگتا ہے کہ نظر کچھ ناولوں پر جا کر ٹھہر جاتی ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر ہم وہی آتے ہیں کہ آپ ویسٹرن کو دیکھیں تو وہاں آج بھی جس طرح کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں, کئی تحریکیں چلی, لیکن وہاں داستانوں کا سر موجود رہا. آپ دیکھیے کہ ٹولسٹائی نے بھی کس طرح سے عربک اسٹوریز یا ان کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی کہانیوں کو آگے بڑھایا. لیکن ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں یہ تہذیبیں کھو گئی تھی, اور یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم بہت زیادہ ویسٹرن لٹریچر کی طرف نظر دوڑائے کھڑے تھے, جبکہ راستہ ہمارے یہاں سے بھی جاتا تھا. بالکل بہت اچھی بات ہے, اور ابھی ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے. مجھے ایک تھوڑی سی اجازت دے دیجیے, میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیتا ہوں, اور پھر ہم اپنی گفتگو کنٹینیو کریں گے. کچھ اور سوال ہیں جو میرے ذہن میں آپ چاہتا ہوں آپ سے ڈسکس کروں, اور ممکن ہے یہ باتیں ہمارے ویورز اس میں یقیناً انٹرسٹ لیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین ہم آتے ہیں اور ذوقی صاحب سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ مشرف عالم ذوقی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، خصوصاً ان کے ناول لے ساز بھی آہستہ کے حوالے سے اور ہندوستان میں لکھی جانے والی ناول نگاری اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں۔ تو ذوقی صاحب، گفتگو ہو رہی ہے لے ساز بھی آہستہ کے موضوع پر۔ یہ خصوصاً جو موضوع ہے، میں اس پر تھوڑا سا اور فوکس کرنا چاہوں گا انسیسٹ کے حوالے سے۔ یہ موضوع بڑا یونیک موضوع ہے، خود ایون ویسٹ میں بھی بڑا ڈیبیٹیبل ہے، اس پر خاصی ڈسکشن ہے۔ جیسا کہ تھوڑی اس سے پہلے ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی اس موضوع پر، اور میں نے شاید کچھ لکھنے کی بھی کوشش کی تھی۔ تو یہ جو موضوع ہے یہ ابھی تک بہت بڑا سوشل ٹیبو ہے۔ یہ نہ صرف غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، بلکہ غیر قانونی بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہندوستان میں ہے؟ ہندوستان میں بھی یہ بیماری یا یہ اس حد تک پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کل یہ کسی حد تک کلچر کا حصہ بھی بن سکتی ہے؟ جی، یہ بہت خوبصورت سوال اٹھایا ہے بلند اقبال صاحب کی یہ بیماری جس کا ناول میں تذکرہ ہے، یہ کیا واقعی ہندوستان میں آ چکی ہے یا ایشیا میں آ چکی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے، اچانک عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ مجھے لگتا ہے کہ اچانک دنیا نے جو انگڑائی دی اس نے فاصلے مٹا دیے۔ کل کی جنریشن کی بات کریں تو یہ دنیا اتنی نہیں پھیلی تھی، لیکن ہمارے نئے بچوں تک کی دنیا اتنی پھیل گئی ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہم اور آپ بھی نہیں جانتے ہیں وہ شاید آج کے 12-14 سال کے بچے جانتے ہیں۔ صحیح۔ تو مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ کہیں نہ کہیں اس موضوع کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کے بچے نہیں ہیں، یہ بدلے ہوئے وقت کے بچے ہیں۔ بالکل، ان کے پاس احساس اور جذبات کی وہ شکل نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ ان کی پوری دنیا بدل چکی ہے۔ ان کے اندر وقت کے ساتھ ایک باغی بچہ سانس لے رہا ہے۔ تو جب میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو اس کے تعلق سے کئی کردار سامنے آئے اور اس کے حوالے سے لکھنا بہت ضروری تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے چونکہ ہندوستان کے ناولوں کی باتیں بھی کی ہیں، جی بالکل، یہاں ایک بات میں اور بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اور شاید وہ باتیں ہمارے سامعین کے لیے بھی بہت دلچسپ ہوں گی کہ 150 سال کی طویل مدت میں ہند و پاک سے شائع ہونے والے ناولوں کی تعداد کسی بھی لحاظ سے 500,000 سے کم نہیں ہوگی، لیکن المیہ یہ ہے کہ بہت کم ناولوں کی گونج ہوئی۔ یہ بھی سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ ایسے بہت سے ناول ہیں جن میں میرے ناول کی طرح اپنے وقت میں تہذیبوں کے تصادم کو موضوع بنایا گیا۔ اب آپ لے لیجیے ڈپٹی نذیر احمد کی بات کیجیے تو ڈپٹی صاحب کے تمام ناولوں میں تہذیبیں موجود ہیں، بلکہ تہذیبوں کا تصادم موجود ہے۔ آپ آگے بڑھیے، شوکت صدیقی پر آ جائیے، آپ خدا کی بستی دیکھیے تو اس بستی میں جس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی معرفت ایک تہذیب کی کھوج کی جا رہی ہے، ایک پوری خدا کی بستی موجود ہے، وہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ جنگ روس کو دیکھیے۔ ایک بات میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہمارے ہاں نقادوں نے ٹارگٹ صرف ایک ناول نگار کو کیا، قرۃ العین حیدر، آگ کا کیا، اردو کا سب سے بڑا۔ لیکن آپ اگر آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کے پیرالل ڈاکٹر احسن فاروقی کا بھی ناول ہے، سنگم، مشہور ترین ناول، لیکن نقادوں نے اس ناول کو چھوا بھی نہیں۔ اس میں بھی وقت ہے، تہذیبیں ہیں، اس میں بھی آپ کے کئی جنریشنز ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا پر تو گفتگو ہوتی رہی، لیکن ڈاکٹر احسن فاروقی کے تمام ناول، شام ابد، آبلہ دل کا، رخصت ہے زندہ، یہاں تک کہ سنگم پر گفتگو ہی نہیں۔ آپ آگے نہ جائے گی، کیا وجہ ہے کیوں نہیں ڈسکشن ہوا؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ نقادوں نے سہولت سے کام لیا۔ اچھا، کچھ بات جب یہ ناول آیا، آپ کے آگ کا دریا آیا، اس پر گفتگو شروع ہو چکی تھی، پھر قرۃ العین حیدر ہندوستان سے پاکستان آ گئی۔ رہی بات زبان کی یا موضوع کی، تو ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر احسن فاروقی یا عزیز احمد یا شوکت صدیقی ان کے ہاں وہ موضوعات نہیں تھے، ان کے ہاں بھی وہ موضوعات تھے، بلکہ آپ کو ہم یہ بتائیں کہ ان سے آپ آگے بڑھیے، جمیلہ ہاشمی تک آ جائیے، تلاش بہار
اور آپ دیکھیے کہ وہ ان کا ایک ناول ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، جس میں منصور علاج کے دردناک تاریخی قصے کو ناول کی شکل دی گئی ہے۔ تلاش بہار آ جائیے، وہاں مشترکہ تہذیب کا حوالہ ہے۔ تو ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے پاس ناول ہے، لیکن یہ بات آپ بھی اٹھائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نقادوں نے صرف اور صرف ٹارگٹ کیا تو قطلین حیدر کا ناول نظر آیا۔ آج بھی جب ہم ناول کے سفر پہ بات بھی کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ہمارے پاس اردو میں ہندوستان اور پاکستان کی بات کریں، کیونکہ اردو صرف ہندوستان نہیں ہے، اردو صرف پاکستان نہیں ہے، اردو کینیڈا بھی ہے جہاں اس وقت آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اردو ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ تو جب ہم اردو ناول کی بات کرتے ہیں تو صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ناول کی بات نہیں آتی ہے۔ مصطفیٰ کریم بھی ہے جن کے بہت خوبصورت ناول ابھی سامنے آئے ہیں۔ ان کا ایک ناول میں نے پڑھا تھا جس میں ہندوستانی تہذیب کو لے کر آپ کے شجاع الدولہ کو ہیرو بنا کر وہ ناول لکھا گیا تھا۔ تو ایک سے بڑھ کر ایک ناول سامنے آئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک تہذیبوں کے کشمکش کو، تصادم کو کہیں نہ کہیں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلکہ ہم اس سے 2 قدم آگے بڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج جب ہم سائبر اسپیس کی باتیں کرتے ہیں، بدلے ہوئے بچوں کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ تمام وہ موضوعات ہیں جو اردو ناول کا حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن یہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان سے لے کر پاکستان تک ایک تو یہ کہ نقاد بہت کم ہے فکشن پر اور ناول پر لکھنے والے۔ پاکستان کی بات کریں تو 1-2 نام سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ہندوستان کی بات کریں تو 2-1 نام آتے ہیں، اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں تو ایک سے بڑھ کر ایک ناول لکھنے والے ہیں۔ میں 2 منٹ آپ سے کچھ اور ناولوں پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جیسے آپ آگے بڑھیں، غلام صقر نقوی کا ناول آتا ہے میرا۔ آپ دیکھیے کیا خوبصورت ناول ہے۔ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے بہانے پاکستانی معاشرے کی پوری آواز آپ اس ناول میں سن سکتے ہیں۔ فضل کریم فضلی کو آ جائیے، خون جگر ہونے تک بنگال خط کو موضوع بنایا گیا۔ ممتاز مفتی کا ناول دیکھ لیجیے، علی پور کیلی، اللہ نگری۔ صدیق سالک کے ناول دیکھ لیجیے، الطاف فاطمہ کے ناول دیکھ لیجیے، فہیم عزمی نے ناول لکھا، یہاں تک کہ مسترد حسین تارڑ نے اپنے وقت کے بڑے خوبصورت ناول لکھے۔ ہم آج کی بات کریں تو آپ کے اشرف شاد کے ناول سامنے آئے ہیں، بے وطن، وزیر اعظم اور صدر اعلیٰ۔ اس طرح سے آج اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو آپ کے غضنفر ہیں جن کا بھی حال میں ایک ناول آیا ہے، مانجھی۔ اس طرح سے رحمان عباس ہے جن کا تازہ ناول آپ کے ابھی سامنے آیا ہے، خدا کے سائے میں آنکھ مچونی۔ پیغام آفاقی ہیں جنہوں نے مکان لکھا، اور ابھی حال میں ان کا ایک ناول سامنے آیا ہے، پلیتا، بہت ذخیر ناول ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، موضوعات کی ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو میں بار بار آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اردو ناول کسی بھی لحاظ سے مغربی یا انگریزی ناولوں سے موضوعات کے مقابلے میں کم نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے اردو ناولوں کو بڑی سطح سے پروجیکٹ کیے جانے کی۔ صحیح بھائی، آپ نے تو بہت کم وقت میں ناول کی تمام تر پچھلی تاریخ پر بہت اچھی روشنی ڈال دی۔ اتنا کمپیکٹ اور اتنا خوبصورت انداز سے آپ نے اس سارے معاملے کو کور کر لیا کہ میں کیا اور میرے ناظرین کیا سبھی آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کا ناول، ہمارے پاس اتفاق سے ٹائم کم رہ گیا ہے، پروگرام بس اب ختم ہی ہو رہا ہے، مگر اس ناول کو پڑھ کر مجھے تھوڑی سی بے بسی کا احساس ضرور ہوا تھا جب آپ نے اس میں یہ لکھا تھا کہ قدرت جو ہے، مطلب جس خوف میں مبتلا ہوا تھا کہ شاید قدرت کی سرش جو ہے وہ انسان کے حیوانی مزاج کو پہلے سے ہی کریٹ کر چکی ہے، اور وہ بس ہمیں مجھے ایک بے بسی کا احساس ہوا تھا اسے پڑھ کے۔ مگر وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے یقیناً، جب تہذیبیں تصادم کرتی ہیں تو انسان شاید اتنا ہی بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن مشرف عالم ذوقی صاحب، آپ سے گفتگو کر کے مجھے بہت کچھ ملا آج، اور اس ناول کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے جو کانفلکٹس تھے جو میرے ذہن میں تھے وہ ریزالو بھی ہوئے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے قارئین بھی اس ناول کو پڑھنا چاہیں گے، اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہیں گے، اور آنے والے وقت پر بھی ایک نظر رکھیں گے۔ میں ایک بار پھر آپ کا دل سے بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کچھ اور میسیج اگر دینا چاہیں، کوئی اور بات کرنا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، تو پلیز اپنے کچھ فائنل کمنٹس دے دیجئے، اور پھر میں اجازت بھی چاہوں گا آپ سے۔ جی، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ اردو کی طرف آئیں،
کتابیں پڑھیں، کہانیاں پڑھیں، بہت اچھی چیزیں لکھی جا رہی ہیں ہندوستان سے پاکستان تک۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اردو کو علاقوں میں محدود نہ کرے کہ ہندوستان کی اردو یا پاکستان کی اردو یا کینیڈا کی اردو۔ جب ہم اردو کی بات کریں تو پوری اردو دنیا ہمارے سامنے ہو، اور وہ یہ رہا ہے بلند اقبال صاحب کہ جب پاکستان کا نقاد اردو پر لکھتا ہے تو پاکستان تک بات آتی ہے، اور کینیڈا کے بلند اقبال رہ جاتے ہیں، جتندر بلو رہ جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم رہ جاتے ہیں۔ ہندوستان کا نقاد جب لکھنے کو آتا ہے تو ہندوستان تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان اور پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ حوالہ نہیں بچ پاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اردو سوچیں تو ایک پوری اردو دنیا ہمارے سامنے روشن ہو جائے، اور یہی مجھے کہنا ہے کہ اردو میں بہت اچھے ناول لکھے جا رہے ہیں، بہت اچھی کہانیاں لکھی جا رہے ہیں، اور لوگ زیادہ سے زیادہ ان کا مطالعہ کریں۔ اس سے ہم سب لوگ، جس میں آپ بھی شامل ہیں، یہ حوصلہ افزائی بھی محسوس کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اچھا لکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں، انفارچونیٹلی دیکھ نہیں رہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے آپ سن رہے ہیں انہیں، مشرف عالم ذوقی صاحب کو، اور نیو دہلی سے وہ ہمارے ساتھ شامل تھے، اور لے سانس بھی آہستہ پہ ہم نے گفتگو کی۔ ہمارے پاس وقت کم تھا، مگر ہم نے کوشش کیا کہ اس موضوع کو کسی حد تک کور کر سکیں، وہ کانفلکٹس جو تھے ہمیں جو کتاب پڑھ کر محسوس ہوئے اسے ریزالو کر سکیں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر ستیہ پال آنند ہمارے ساتھ تھے، اور ہم نے 100 بدھاس پہ گفتگو کی۔ یہ پروگرام اس لحاظ سے یونیک پروگرام تھا کہ 2 مختلف کتابیں ڈسکس ہوئیں، بہت سارے کانفلکٹ ریزالو ہوئے، اور ہم نے کوشش کی کہ پاس ورڈ کے ان لفظوں کو حاصل کر لیں جو ہمیں ہمارے مسائل، ہمارے کانفلکٹس، ہمارے کوسچنس کا جواب دے سکیں۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ذوقی صاحب، میں آپ کا ایک بار پھر دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور ناظرین میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، یوں ہی ہمارے ساتھ رہیے۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت حاصل۔